نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن سے ایلا تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے ملے دودھ سے زیادہ شیریں ہے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، یہ خالصتاً میری امت کے لیے ہے، اس لیے میں دوسرے لوگوں کو اس سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی اپنے حوض سے دوسروں کے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک علامت ہوگی جو دوسری کسی امت کو حاصل نہیں ہوگی، تم وضو کے اثرات سے چمکتے ہوئے چہروں اور ہاتھ پاؤں کی چمک کے ساتھ میرے پاس آؤ گے۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کے حوض سے سیراب ہوں گے، مگر کون کس قدر سیراب ہوگا اس کا تعلق اس حوض سے سیرابی سے ہے جو دنیا میں ہے، اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا نام آپ کی سنت ہے، جو اس سنت سے جتنا سیراب ہوگا اسی قدر قیامت کے دن حوض کوثر سے بھی سیراب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ جس کا کچھ حصہ بخاری میں ہے اور کچھ مسلم میں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر پر میں وہاں آنے والوں کا منتظر ہوں گا کہ کچھ لوگوں کو میری طرف آنے سے روک دیا جائے گا، میں کہوں گا آنے دیں، یہ میرے امتی ہیں، مجھ سے کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم، یہ تو آپ کے بعد الٹے پاؤں پھر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو چھوڑ دیا تھا، دین میں خود ساختہ عقیدے اور عبادات ایجاد کر لی تھیں۔ مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں شامل کر دی تھیں، تو میں ان سے منہ پھیر لوں گا اور کہوں گا ان کو مجھ سے دور کرو، ان کو مجھ سے دور کرو۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے لیے عام ہوگی سوائے بدعتی کے۔ ناظرین، ان حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، قیامت کے دن حوض کوثر تک رسائی اور شفاعت کے حصول کا دارمدار کسی شخص یا گروہ کے دعوے پر نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر ہوگا۔ ہمیں سے ہر ایک اپنی زندگی، عمل اور کردار کا جائزہ لے کر دیکھے، اس کے عقائد و عبادات، اخلاقیات اور معاملات، اس کی دوستی اور دشمنی کے معیارات، اس کا پورا لائف سٹائل اور بالخصوص خوشی اور غمی کے معاملات کہاں تک سنت کے معیار کے مطابق ہیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بہت سے لوگوں نے اجر و ثواب کے لیے بے شمار قصے اور کہانیاں گھڑ کر یا بعض احادیث کا غلط انطباق کر کے معمولی اور آسان کاموں پر بے حد و حساب اجر و ثواب کی بشارتیں اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں، اور یہی قصے اور کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو بالخصوص جاہل عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے دین کی بنیاد قرآن و سنت سے ثابت شدہ اصولوں اور معیارات پر قائم ہے۔ کسی بھی عمل پر اجر یا اس کی فضیلت جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اس کے بیان کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا آخرت میں ناکام اور نامراد ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو شناخت بیان کی ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آج امت کی اکثریت بے نمازی ہے، 80% یا اس سے بھی زیادہ لوگ، مرد اور عورتیں بے نمازی ہیں، اور بعض مرد حضرات جمعہ کے نمازی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ میرے امتی 5 وقت نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ان کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، اور یہی میری امت کی شناخت ہوگی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ بے نمازی تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہی نہیں ہو سکے گا، شفاعت اور حوض کوثر تک پہنچنے کا تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ ہماری عظیم اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے
جو فرائض کو اہمیت دیتے ہی نہیں، حلال و حرام کی فکر نہیں ہے، مگر خود ساختہ طور طریقوں اور بدعات سے خوب خوش ہوتے ہیں، ان رسموں پر اپنا مال بھی بے دریغ خرچ کر کے اپنے زوم میں جنت کے خریدار بن جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ انتہائی خطرناک روش اور خسارے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔